الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پہ جہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ تم نماز قائم کرو، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر یہ مانا جائے کہ زکوٰۃ دینا بھی اور نماز کا پڑھنا بھی دونوں یکساں فرض ہیں، اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو دوسرے لفظوں میں گویا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یا یہ کہ اس کی نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی مگر اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنے مال تجارت سے یا اپنے اموال سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کر دیتا۔ یہ بات اچھی طرح ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جس طرح سے دیگر اعمال کا حکم دیا ہے کہ کوئی نماز پڑھے اور کوئی حج کرے اور کوئی عمرہ کرے، بالکل ٹھیک اسی طرح معیشت کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اقتصادی اور معاشی اپنے احوال درست نہیں کرے گا تو چاہے وہ حکومت کی سطح ہی کیوں نہ ہو، اللہ یقیناً اس سے حساب لے گا۔ چنانچہ نافذ ہو یا نہ ہو، ہمارے بچوں نے اس کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اسلام کا اقتصادیات کا معاشیات کا پورا ایک نظام ہے، اور اللہ کو ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حکومتیں اپنے عوام کی ضروریات زندگی کا خیال نہ کریں اور لوگ مفلوک الحال ہو جائیں اور سرمایہ چند ہاتھوں میں سمٹ آئے۔ ہمارے دور میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمارے دور میں پورے عالم اسلام میں جو یورپ سے بھی کئی گنا زیادہ ممالک ہیں، کسی ملک میں اسلام کا خاص طور پہ معاشی نظام ایک چپے پہ بھی نافذ نہیں ہے۔ ہم لوگ سود میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں دولت کی تفریق اور تقسیم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ڈی ایچ اے وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم جب جائیں اور اس وجہ سے ڈر سے جاتے نہیں کہ ہمیں ہول اٹھتا ہے کہ کہاں کچی آبادیاں اور کہاں یہ سرمایہ داروں کے
اور دولت مندوں کے محلات، اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ہم جا نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے اور دولت کے خرچ کرنے کو، غربت کے مٹانے کو جو قوانین لاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری مملکت میں جتنے بھی سرکاری گھر بنائے جائیں گے وہ 2 کمروں پر مشتمل گھر ہوگا، اور انہوں نے پابندی لگائی کہ مملکت میں کوئی افسر 2 کمروں سے زیادہ نہیں بنا سکے گا۔ ان کے لیے تیسرا کمرہ لوگوں نے بنایا کہ وہ امیر المومنین ہیں اور لوگوں کا آنا جانا اور ضروریات زیادہ ہیں، تو انہوں نے اس تیسرے کمرے پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور عمال اپنے لوگوں کو بلایا اور فرمایا میرے گھر میں سے اتنی زمین کاٹ لو اور یہ حکومت کی سرکاری زمین ہے، میرا گزارا ان کمروں میں ہو رہا ہے، یہ جو زمین زیادہ میرے گھر میں آ گئی ہے یہ میری نہیں ہے، حکومت کی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ غریب اور غربت ان سب کا خیال کیا جانا چاہیے۔ عثمان ابن حنیف کہتے تھے کہ مجھے امیر المومنین نے جب عراق فتح ہوا تو وہاں بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ سارے عراق کی پیمائش کرو، اور میں پیمائش کر کے جب لایا تو فرمایا اتنے شہر بنیں گے اور شہروں میں جو بھی نقشہ بنایا جائے گا اسے کہنا کہ اس شہر میں کم سے کم ہر گلی اتنی چوڑی رکھی جانی چاہیے کہ 2 اونٹ گاڑیاں ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر سکیں، اور بھی بڑی شاہراہ جو اس سے بھی بڑی رکھنی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اگر یہ دیکھ لیا، جب میں اپنی ٹیم لوگوں کو بھیجوں گا اور اس سے کہنا کہ سرکاری خزانے سے پیمنٹ اس وقت ہوگی جب روڈز بن جائیں اور شہر میں لوگوں کو کوئی شکایت نہ رہے، اس سے پہلے میں پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ سڑکوں کا بندوبست نہ کر لیا جائے۔ یہ اسلام ہی کا نظام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی زائد زمین بھی فرمایا یہ حکومت کی ہے، میری نہیں ہے۔ عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے بتایا کہ اتنی چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور اتنی زکوٰۃ آئی ہے، اتنے یہ پیسے آئے ہیں، اتنے یہ پیسے آئے ہیں، تو مجھ سے فرمایا کہ تم نے عثمان ایسے تو نہیں کہ زمینداروں پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہو جس بوجھ کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو انہوں نے یقین دلایا، انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے ساری زمینوں کی پیمائش کی، پھر میں نے دیکھا یہاں کیا کیا فصلیں اگتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر کتنا ہم وصول کر سکتے ہیں، تو مجھے جتنا وصول کرنے میں بالکل شریعت کے مطابق نظر آیا پھر میں نے اس کا آدھا کر دیا تاکہ کسانوں پر بوجھ نہ پڑے۔ یعنی 100 روپے لینا آسان تھا لیکن میں نے اسے 50 روپے کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گہرا ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اور مجھ سے کہا کہ زکوٰۃ، میں نے کہا عراق کی بیواؤں میں تقسیم کی، تو مجھ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم عثمان 1 سال مجھے خدا زندگی اور دے دے تو تم آئندہ سال جب جاؤ گے تو یہ جن کو زکوٰۃ دے کے آئے ہو یہ سونے کے کنگن اتار کے تمہیں خود زکوٰۃ میں دیں گی، میں اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو اتنا مالدار کر دوں گا۔ اس لیے جو لوگ ہمیشہ فقر و فاقہ اور اتنے غریب تھے اور اتنے فاقے لگ گئے تھے،
وہ حقیقت ہے، لیکن دوسرے پہلو پر بھی تو غور کرنا چاہیے جن میں سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت اور ان کے حرام کھانے کو اجاگر کرنا چاہیے، اور کم سے کم یہ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ پیسہ یہ حرام جو کماتے ہیں انہیں نہیں مرنا اور اللہ کو جواب نہیں دینا۔ یہ اتنا معاشی فرق کیوں ہے؟ اور اس میں بھی ایک خاص طبقہ جو یہاں فرض کیجئے اس کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ کہتا ہے 1 کروڑ دبئی میں بھی رکھوا لو، 1 کروڑ لندن میں بھی ہو، 5 کروڑ USA میں بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، لمبے ان کے کرتے ہیں، لمبی ان کی داڑھیاں ہیں۔ کیا وہ خدا کو دھوکہ دینے چلے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس وہ اپنے ملک سے نکال کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں ان کی رقم محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ اور سرمایہ کس سسٹم اور کس نظام کے تحت آ رہا ہے، اور کیا وہ اس پہ 100% زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وزیر جو خزانے کے لگتے ہیں ان کے ذمے بھی ضروری ہیں۔ کوئی وزیر خزانہ، شاید ہمیں یاد تو نہیں لیکن ممکن ہے آپ کو یاد ہو، کوئی وزیر خزانہ استعفیٰ دینے کے بعد مدت پوری ہو جانے کے بعد اس ملک میں نہیں رہا۔ انہیں سب اندر سے معلوم ہو جاتا ہے، یا پھر چھوٹے بتا دیتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی، یہاں غربت میں دن بدن اضافہ ہونا ہے، تو کیوں اپنی نسلوں کو فاقے سے مارنے لگے ہو، چلو یہاں سے اور باہر جاؤ۔ یہ حالت ہے اس ملک کی اور اس ملک کی غربت کی۔ ہمیں ایک پائی بھی کم یا زیادہ کرنے کا ظاہر ہے ہمارا کیا اختیار ہے، لیکن جو بچوں شعور ہے اسے تو پھیلانا ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں ہم معاشی طور پہ اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد یا تو لائنز لگ رہی ہیں اور ہر سال لاکھوں باصلاحیت ہمارے باشندے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، 7 لاکھ اور 8 لاکھ۔ یہ جو لوگوں کا نکل جانا ہے، یہ جو ڈرینیج ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور یہ صدیوں کا فرق ڈال دیتی ہے۔ ہمارا کوئی وزیر خزانہ معاشیات نہیں پڑھاتا، ہمارا کوئی وزیر خزانہ کسی یونیورسٹی میں جا کر لیکچر نہیں دیتا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دلی میں منموہن سنگھ وہ جاتے تھے، پڑھاتے تھے، ہر اتوار کے دن ان کی گاڑی جانا ہوتی تھی، اور بالکل لوگوں میں بہت سادگی سے بندہ گزرتا تھا، 1 آدھ ہوٹر آگے پیچھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اتوار کے دن صبح 10 بجے 11 بجے ہمیں اپنی جگہ سے آ کے چائے پینی ہوتی تھی، اور چائے پیتے تھے تو یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم گزریں گے، تو وہ ایک چیز ہے کہ دیکھو کیسی سادگی ہے، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ ان کے کپڑے بھی لندن میں وہاں سے سل کے آتے ہیں جہاں سے مسٹر جناح کے سل کے آیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بس اس کو ایک معیار پہ اگر پرکھنا چاہو تو یہ دیکھ لو کہ آج انڈیا کا ڈالر 90 روپے ہے اور ہمارے ہاں ڈالر 280 روپے پہ آ کے تقریباً رکا ہوا ہے، اور پھر بھیک بھی مانگے جاؤ 23 مرتبہ IMF سے، اب تک 23 مرتبہ IMF سے قرضے اٹھا چکے ہیں، اور جس دن آ گیا IMF پہ کوئی ہندوستانی آ گیا تو پھر IMF پھر دیکھنا کیسی مدد کرتی ہے، اور یہاں کیسے لالے پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے، یہ شعور پیدا کرنے کی بات ہے بچوں کہ اسلام نے اس چیز کو کنڈم کیا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو بھی کہتا ہے اور اللہ زکوٰۃ کو بھی کہتا ہے،
اور اللہ کے ہاں یہ چیز گنی جاتی ہے کہ کون کتنا کماتا ہے اور خدا کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا اور انہوں نے گھوڑے پالنے کے لیے بہت بڑی چراگاہ بنائی تھی۔ اس کو موجودہ جو مدینہ ہے اس سے بھی بڑی جگہ تھی، اور فرمایا تھا کہ میری سرحدوں پہ جو فوج لڑ رہی ہے 50,000 گھوڑے کسی بھی وقت تم اس سے منگوا سکتے ہو۔ انہیں اطلاع ملی کہ شام میں ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جہاں پر گھوڑی کے جنتے ہی وہ بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ لکھا کہ جتنی بھی تمہارے ہاں خدا نے برکت دی ہے ان گھوڑوں اور گھوڑیوں کو میرے پاس بھیج دو مدینہ منورہ، اور آئندہ سے مت ذبح کرنا، ان سے کام لیا جاتا ہے ان جانوروں سے۔ اور آخری فقرہ یہ ان کی دانشمندی کی دلیل تھی، اور اس میں ہلکا سا مزاح بھی تھا کہ اس قبیلے کے سربراہ کو لکھا کہ یقین مانو تمہارے بعد بھی دنیا آباد رہے گی اور گھوڑوں کی محتاج رہے گی۔ 50,000 گھوڑوں کے لیے کتنی بڑی چراگاہ چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنی اس پہ انویسٹمنٹ چاہیے، یہ تھا۔ اور جب قحط پڑ گیا اس کے 12 دروازے تھے، اور آ کے فرمایا اسلم میں نے کہا تھا کہ دروازے ہمیشہ بند رکھے جائیں گے فوجی ضروریات کے لیے، میں تمہیں بتا رہا ہوں سارے دروازے کھولو، اور فلاں 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 آدمی یہاں آئیں گے ان کو رکھو۔ اور مدینہ منورہ میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں جس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور وہ پانی اونٹنی پہ لادا جاتا ہے، خادم لوگ اجرت پہ کام کرنے والے کنویں سے پانی نکال کر مشکیزیں بھر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ اونٹنی لوگوں کے گھروں میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں اس غریب عورت کو اور اس کا گھر چل رہا ہے۔ میرے لیے اس پوری چراگاہ میں پانی اور چارہ اگر میری مملکت میں کسان کو فراہم کرتے رہے ہم لوگ، تو سونا اور چاندی میں انہیں دینے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسانوں کو پانی ملتا رہے اور چارہ ملتا رہے۔ اب کبھی جائیں انڈیا، اب وہاں دیکھیں ٹیوب ویل پہ جو بجلی خرچ ہوتی ہے انہوں نے کتنی رعایت دی ہوئی ہے، کس موسم میں کیسی سبزیاں ہوتی ہیں اس پہ کتنی رعایت کسان کو ملتی ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سونا اور چاندی میں کسانوں میں تقسیم کروں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی مملکت میں لوگوں کو کسانوں کو پانی اور چارہ ان کے جانوروں کے لیے مہیا کر دوں۔ اور پھر فرمایا وہ بوڑھی عورت اگر اس کی اونٹنی چرنے آئے ان بوڑھے لوگوں کی اور غریب لوگوں کی تو انہیں بالکل نہ روکنا، اگر تم روکو گے تو وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے امیر المومنین امیر المومنین، تو میں انہیں پھر خزانے سے کچھ دوں گا، اس طرح ہمارے ملک کی معیشت ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائیں گے۔ یہ 1500 سال پہلے اس آدمی کی سوچ ہے جس کے دل میں درد ہے اپنے وطن کا، اپنی زمین کا، اپنے افراد کا، اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اور فرمایا عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کے جانور اگر آئیں تو ان جانوروں کے لیے دروازے بند کر لینا۔ یہ دونوں اتنے امیر ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں تجارت کے لیے بھی موقع دیا ہے، اور ان کے پاس کھجوروں کے باغات ہیں، تو یہ اگر اپنے جانوروں کو اونٹوں کو کھجوریں کھلا دیں اور 1 سال نقصان برداشت کر لیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تجارت سے مال کما لیں گے اتنا جتنا کہ ہمارے ہاں چراگاہ میں آ کے ان کے اونٹ چریں، اس سے زیادہ یہ کما لیں گے، تو انہیں بالکل اجازت نہیں دینی۔
اور ان کے جانوروں کو واپس بھیج دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، لوگ کہیں گے عمر نے ظلم کیا، لیکن عمر نے ظلم نہیں کیا، اس نے ان لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں برتی جن کے پاس پہلے سے سرمایہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس نظام معیشت کے تحت ہم لوگ جی رہے ہیں اور کس نظام کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ شاید سنا ہے، اور اس واقعے میں سننے کے لیے عبرت ہے۔ بچوں، آپ میں سے ممکن ہے کچھ ایسے ہوں جنہوں نے نہ سنا۔ بہت مشہور آپ کے رہنما اسد عمر PTI کے، وہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے، لائبریری سب کچھ دیکھا، اور جب کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ میں نے معاشیات کو پڑھا ہے کتنا پڑھا ہے ہمیں نہیں معلوم، بہرحال انہوں نے یہی کہا، اور کہنے لگے کہ امریکہ میں جہاں میں نے پڑھا یونیورسٹی میں، وہاں ایک پروفیسر تھے اور بہت بیزی، اور ہمیشہ ہم نے انہیں کام میں دیکھا، تو ہم اسٹوڈنٹس تھے، ہم نے کہا یار ایک دن ان سے وقت لیں اور کوئی چیز ان سے پوچھیں۔ مشکل سے وقت دیا، قصہ مختصر ناشتے کا وقت دیا، تو ہم نے سوالات کرنے شروع کیے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم مسلم اسٹوڈنٹس ہیں تو انہوں نے ایک قانون پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کس نے معاشیات میں بنایا ہے؟ ہم نے کہا سر آپ سے ہی پڑھا ہے، اس سے پہلے ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو اس سے کہا بیٹھو، اور گئے اٹھ کے ایک کتاب لائے، اور کتاب لا کے کھول کے صفحہ نکال کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون میں نے یہاں سے سیکھا ہے، اور میں نے اب اکنامکس جو پڑھاتا ہوں اس میں اس کی روشنی اس پہ بھی پڑھاتا ہوں، اسے بھی پڑھاتا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا تو انہوں نے کتاب آگے کر دی بند کر کے، اور وہ مقدمہ ابن خلدون تھا۔ انہوں نے کہا تمہارا جو مقدمہ ہے نا ابن خلدون نے لکھا، میں نے اس سے یہ چیز لی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو سرمایہ دارانہ طبقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جن کی تعداد کتنی لگا لو، 50 لاکھ لگا لو، کروڑ لگا لو، جتنا بھی کر لو، اور ان کے علاوہ سارے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، اس نظام کو مٹنا چاہیے، دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم نسل در نسل پسیں گے، ہم پستے چلے آئے، اب ہماری راہ آگے کی طرف ہے، مر جائیں گے، اور یہ جو تم ہو نا پیچھے آ رہے، تم ہم سے زیادہ پسو گے، کیونکہ مال اور پیسہ اخلاقیات کو قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تھوڑے پیسے پہ بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ انگریزوں نے اپنا نظام ہی ایسا مقرر کیا تھا کہ وہ پیسے میں کھیلتے تھے۔ اس سے پہلے مغلوں نے ایسا نظام مقرر کیا تھا، لیکن انگریز اسے نہیں سنبھال سکے۔ 1846 کا ایک گورا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سورت، گجرات، انڈیا میں جس گھر میں گیا وہاں ایک کمرہ دیکھا میں نے، وہاں سکے بھرے ہوئے تھے اور سونا اور چاندی پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سورت میں ہر گھر میں تمہیں یہ ملے گا، ہمارے بچے ایماندار ہیں، جس کو جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے یہاں سے لے کے چلا جاتا ہے، اور بس باقی جب بھی والد دادا کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے۔ اسی لیے اخلاقیات بھی قائم تھے۔ ہم نہیں مان سکتے کہ غربت کے ساتھ کوئی شخصیت بہت بہترین بن جاتی، ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی برکات تھی، نبوت طیبہ تھی، بس وہ ہوتا تھا جو ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ غربت ہے، قرض لینا ہے تو جھوٹ بھی بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو اس کی خلاف ورزی بھی ہونی ہے۔ وہ غریب کہاں سے کما کے لائے گا اور کہاں سے اپنے بچوں کے لیے اس سردی میں وہ بندوبست کرے گا؟
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب غربت اور یہ چیزیں دنیا میں بڑھیں اور مسلمانوں میں بھی بڑھیں تو لوگوں نے اس کو محسوس کیا، اور اسی احساس کی بنا پر جو دنیا بھر میں غربت پھیل رہی تھی اور سرمایہ دارانہ نظام بڑھ رہا تھا، تو کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی، اسی نظام پر تنقید کے لیے ہیگل نے اپنا فلسفہ پیش کیا، اور اسی نظام کو توڑنے کے لیے یورپ کے بہترین فلاسفہ نے انہوں نے یہ کام اس لیے بھی کیے کہ ان کے دل میں شاید دنیا کا کچھ درد تھا، اور ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کا جو باب باندھا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کے قابل۔ اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، اس زکوٰۃ کو لوگوں کو دینا ہے۔ اب 5.5 لاکھ سے بھی اوپر زیور ہو گیا، اور فون آنا شروع ہو گئے کہ کریں کیا، اللہ کا خوف ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے، پیسے ہیں نہیں، اب شوہر لا کے دے گا، بھائی لا کے دے گا، والد لا کے دیں گے، تو وہ پیسہ جو زکوٰۃ پہ کہاں سے وہ لا کے دیں گے؟ آخر کون سا سسٹم اس مال کو پیدا کرے گا؟ اس لیے سوچنا چاہیے ہر ایک کو کہ ہم کس نظام میں جی رہے ہیں، اور اپنے اس زکوٰۃ کے پیسے کو لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے بار بار آپ سے کہ اس زکوٰۃ کو خرچ کریں تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگ سمجھ سکیں کہ ہم کس قدر بدتر غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا تھا کہ پورے شہر میں اگر ایک آدمی بغیر کھانا کھائے سو گیا تو اس شہر کی ذمہ داری اللہ 40 دن کے لیے ساقط کر دیتا ہے کہ یہاں امن برباد ہو، کچھ ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بتائیں جنہوں نے 3 وقت کے کھانے 2 وقت کے کر دیے ہیں، اور جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، جب بستر نہیں ہے تو بیمار ہوگا یا ہوگی، بخار چڑھے گا، اس کی دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو پیسہ ڈاکٹرز پہ خرچ کرنا ہے ایک غریب آدمی نے، اگر اس کے پاس اچھی رضائی اور اچھا بستر ہوتا تو نہ بخار میں مبتلا ہوتا، نہ یہ کرتا۔ اس لیے مت سناؤ ہمیں غربت اور فقر اور یہ ہو گیا تھا اور ہو گیا، یہ قصے نہیں ہم سننا چاہتے۔ ہمیں بتاؤ کہ نظام کیسے چینج، ہمیں بتاؤ کہ غربت کیسے کم ہو اس معاشرے میں۔ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ اتنے دن فلاں صحابی رضی اللہ عنہ اتنے دن، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ایک دن پڑے نا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ ایک دن کیا، ایک وقت کھانا نہ ہو اور بچے روتے ہوں اور بیٹیوں کے سر میں چاندی کی تاریں آ جائیں اور رشتہ نہ ہوتا ہو، اس باپ سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے، اور اس ماں سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے، اور تم ہمیں کس سے سنا کے مذہبی کی عادتیں ہماری تسلی کرنا چاہتی ہیں۔ ہوگا کوئی بے وقوف جو آپ کی بات سنتا ہوگا، ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اس غربت کو کیسے کم کرنا ہے، اور جو امراء ہیں ان کی خواہشات کی وسعت کے خلاف کیسے جدوجہد کرنی ہے۔